رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان مسلمانوں پر قرآن کے حقوق ہیں۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے مانے یعنی ایمان و تعظیم، دوسرا یہ کہ اسے پڑھے یعنی تلاوت و ترتیل، تیسرا یہ کہ اسے سمجھے یعنی تذکر و تدبر، چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرے یعنی حکم و اقامت، اور پانچواں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائے یعنی تبلیغ و تبیین۔ ہم قرآن مجید کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام محفوظ ہے، لیکن اس بنا پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کما حقہ ادا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یوں تنبیہ فرمائی، اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی آیات کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس کو پھیلاؤ اور خوش الہانی سے خط لیتے ہوئے پڑھا کرو، اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہر مسلمان پر قرآن کے جو 5 حقوق عائد ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، اس میں پہلا حق ہے ایمان۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ تصدیق بالقلب یعنی دل سے تصدیق بھی لازم ہے۔ اس سے خود بخود قرآن کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جاتا ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرتے۔ قرآن سے اس لگاؤ کا سبب یہ تھا کہ انہیں کامل ایمان تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایمان کامل انسان کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے، جیسے آگ کی صفت پر کامل ایمان ہمیں آگ سے دور رکھتا ہے۔ دوسرا حق ہے تلاوت و ترتیل۔ قرآن مجید کا دوسرا حق تلاوت و ترتیل ہے۔ یہ ایک بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ایمان کو تازہ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ جب لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، وہ اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ماننے اور پڑھنے کے بعد قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے ابو ذر، اگر صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے، بعد ترجمہ پڑھ کر یا مفہوم جان لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کو سمجھے بغیر پڑھنے کا جواز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم ہو گئے ہیں اور اب تعلیم حاصل کرنے کی عمر سے بھی گزر چکے ہیں۔ اگر پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے پر زندگی کا بیشتر حصہ صرف کر دیا ہے، وہ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو عین ممکن ہے کہ قرآن کی تحقیر و تمسخر کے مجرم گردانے جائیں گے۔ رب العزت نے خود قرآن کو سمجھنے کی اہمیت کی طرف یوں توجہ دلائی، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ سورہ قمر میں 4 بار ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کوئی ہے جو اسے یاد کرے۔ چوتھا حق ہم نے پڑھا عمل۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید محض حصول برکت کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کا مقصد نزول ایسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اس پر عمل نہ کیا جائے تو ایمان معبر نہیں ہوتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 411 میں ارشاد ہوتا ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ پانچواں حق ہم نے پڑھا تبلیغ۔ قرآن کا پانچواں حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ سورہ مائدہ میں حکم ہوا ہے، اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی تبلیغ کرو۔ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی ادائیگی میں مصروف رہے اور امت کو بھی یہی ہدایت دی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں میں قرآن کی روشنی کو منور فرمائے اور ہمیں ان حقوق پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔